लाहौर सियालकोट मोटरवे पर मोटरवे के पुलिस एहलकार ने एक नौजवान को जो वहां पर चीजें फरोख्त कर रहा था ऐसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। सर पर उसके जूतियां मारता रहा, मुंह पर जूतियां मारी गई। लेकिन इस मौका पर एक जर्नलिस्ट जो हमारे दबंग भाई हैं, सहाफी हैं, मियां इमरान अरशद, वो मौका पर पहुंच गए। क्या उन्हें किसी ने भेजा या खुद ही उस एहलकार की असलियत सबके सामने आनी थी? वो मौका पर पहुंचे और तमाम मनाजिर लोगों को लाइव दिखा दिए। ये असल में माजरा है क्या? पुलिस का रवैया क्यों नहीं दुरुस्त हो रहा? इस सब के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मियां इमरान अरशद खुद मौजूद हैं और उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं ये अफसोसनाक वाकया और इस जैसे जो बेशुमार वाकयात हो रहे हैं इसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन है। बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया। मियां साहब, एक ते किवें पहुंच जाते हो हर जगह दे उत्ते कि आप कहते हो कि मारना शुरू कर दो तो मैं आई जाऊंगा, या मार खान वाला अपने नाल रख दो, किवें चले जाते हो? सलमान भाई, अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। मैं तो इसको नहीं इस तरह देखता, अल्लाह को जैसे मंजूर होता है। मैं तो शुक्र अदा ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हमें चुना है। बिल्कुल सही है। अल्लाह किसी को भी चुन सकता है, कोई भी कर सकता है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अब मसला ये है कि ये उस नौजवान के चेहरे पर जूते नहीं मार रहा था। ये दर हकीकत एक सरकारी नौकर जो कि सवाम का तनख्वाहदार मुलाजिम है, जिसके घर में हर महीने के इब्तदाई 5 दिनों में तनख्वाह ना जाए तो इसको जान के लाले पड़ जाते हैं, इसके घर का चूल्हा बंद हो जाता है। बल्कि हकीकत यह है कि इनकी बीवियां भी इनको मुंह नहीं लगाती हैं। सही। क्यों? क्योंकि बच्चों की फीसें देनी है और मामलाते जिंदगी खराब हो रहे हैं। सही। ये अल्लाह ताला ने एक अमली मंजर सामने रखा है। दर हकीकत ये पसे पर्दा रोजाना हो रहा होता है। कहीं कभी किसी थाने में है, कभी किसी टॉर्चर सेल में है, कभी किसी बहाने से है तो कभी किसी बहाने से है। अब ये साहब इसको पीट क्यों रहे थे? अब आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आप समझेंगे कि शायद इसने कोई इतना बड़ा गुनाह कर लिया है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो मैंने देखा भी है, वो जो अपनी तरफ से तो उन्होंने सुनते रसूल रखी हुई थी, जो पुलिस एहलकार टॉर्चर कर रहे थे और वो कह रहे थे शुक्र है आप आ गए। मियां साहब आपका नाम लेके आपको मुखातिब कर रहे थे और मैं वजह बताता हूँ वो कितनी बड़ी वजह है। वो क्या वजह उन्होंने बताई आपको, वो तो बताएं, क्या वजूहत थी इसके पीछे? वो ये क्या लितर मार दे उन्होंने, मैंने नहीं आया जिसने वो पकड़ा गया है तो उसके याद आया कि नहीं 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 ये तो हमारे भी नुमाइंदे हैं। वो सिर्फ बुकलाहट थी, हड़बड़ाहट थी और उसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा था। उसमें कोई मस्बत इंटेंशन मौजूद नहीं। अब सूरत हाल ये है सलमान साहब के ये रोजाना की बुनियाद पर ये काम होता है। सही। और इसको डिनाई, इस पे एक्सेप्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई हुई है कि हम कहते हैं ठीक है कोई गाल नहीं, जुत्ती मारी है ना, केड़ा कोई जान ले ली है। ये किसी की तज़हीक में, किसी को उसकी नजरों में गिरा देने के लिए, किसी को मुआशरे में गिरा देने के लिए साढ़े पिंडा एक मिसाल मशहूर सी कि किसी दी जुत्ती टंग दो बाज, जिंदी जुत्ती टंगी गई ना उनका मतलब है कहते कोई भाईबंदी नहीं हैगी, बिल्कुल फारग आदमी। अब उसके चेहरे पर जूतियां मारना इस चीज का एहसास है, एक सेटिस्फेक्शन का मामला है। दूसरे नंबर पर यह बताना है कि फिरौन मर गया, उसकी औलाद बाकी है। तो उसकी औलाद वो होती है जिसके आसाब उसके अपने कंट्रोल में ना हो और फिर उसने ऊपर से रियासत की वर्दी भी पहनी हुई हो और वो ये समझता हो कि ये सब मेरे बाप के नौकर है। असल में तो गोरे की गुलामी वाला मामला जो है ना वो आज भी चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब ये बच्चा जो है, ये लड़का, ये सवैयां बेचता था। सही। आप कभी बाजार जाएं, आप ये तो हमारे यहाँ एक कॉमन चीज है ना, वो स्ट्रीट फूड समझा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सवैयां बेचता था। हम भी ये सफर करते हैं मोटरवे सियालकोट पे, वहां पे बेशुमार लड़के इसी तरह सवैयां लेके आते हैं। ये मोटरवे पे नहीं बेच रहा था, सुने ये भी बता दे। अच्छा। ये टोल प्लाजे पे बेच रहा था। अच्छा, टोल प्लाजे पे, इब्तदाई नुक्ते पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या हाँ, अब इस साहब ने वहां कहानी क्या सुनाई मुझे। हाँ जी। अब पुलिस ने ये कहानी बनाई है कि वो चीजें बेच रहे थे तो उसको गैर कानूनी तौर पर बेच रहे थे, तो रोका, पकड़ने की कोशिश की, भागे, तो वहां पर नाखुशगवार वाकया हो गया। भाई असल कहानी ये है कि ये तमाम टोल प्लाजे के मुलाजमीन हो, वहां पर मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिम हो या फिर पुलिस के मुलाजिम, ये इनकी मंचिंग के ये स्पॉट्स हैं। बिल्कुल। ये जो पूरी वाले होते हैं ना, ये उनकी मंचिंग करवा रहे होते हैं। अपना काम कर रहे हैं, अपनी चीज बेचनी है, बेचने के लिए वहां पर मौजूद ताकतवर लोगों को मंचिंग देनी है। सही है। तो देते हैं। सही अब है। हुआ, अब इनके दरमियान क्या इख्तलाफ था इस पर वल्लाहु आलम। अभी पुलिस की सिचुएशन ये है कि उस बंदे पर भी पर्चा देने के चक्कर में, जिसको टॉर्चर किया गया है, जिन्हें लितर खा देने होंगे तो पर्चा देना है। अच्छा। क्यों?
ہمیں تو اب مجھے ایک چیز بتائیں، یہی ہمیں تو تو یہ کہانی ہے. اطلاع ملی تھی کہ آپ کی یہ جو خبر وائرل ہونے کے بعد اسے معطل کیا گیا ہے. سر اس کو معطل کیا ہے، لیکن معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیے. اب حیرت کی بات یہ کہ انکوائری کا ایک طرف حکم دیے، فون چیک کریں جی، انکوائری کا حکم دیا اور وہیں پہ ریزلٹ بھی جاری کر دیے. جو معطلی کی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے یا ویڈیو جاری کی ہے، وہ تو آپ کو بہتر پتا چل جائے گا کنی کو اس کی معطلی ہے، کارزی معطلی ہے. اس کے بعد وہ آپ کو پھر دندناتے بھائی صاحب نظر آئیں گے کسی دوسرے شخص کے چہرے پہ جوتے مارنے کے لیے. ہوئے 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 یہ میں آج آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں، بیکاز آئی ایم وٹنسنگ آل دا سچویشن. میاں صاحب آپ موقع پر پہنچ گئے اور ایسے بے شمار غریب غربا لوگ جو ہیں وہ جوتے کھاتے ہوں گے. کل ہم نے ایک کوئی 16 سال کے ایک بچے کی ویڈیو دیکھ رہے تھے جو کہہ رہا تھا میں تھیم موڑ کا رہنے والا ہوں، راستے میں سے آ رہا تھا ایک بندہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے. اسے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سلیم نے مارے. انہوں نے کہا سلیم کون ہے؟ انہوں نے کہا پولیس والا. انہیں ناکا لایا سی تے مینوں میں اتوں لنਘ رہا سی تے انہیں کہا اوئے چل، انہیں مینوں دھکا دیتا تے میں کہا کیوں انج مینوں بول رہے ہو؟ تے کہندا ہے پوچھن تے مینوں انہیں چپیڑا مارنیاں شروع کرتی ہیں. تو روئی جا رہا تھا وہ بے بسی اس کی دیکھ کر، اور بڑا عجیب سا تاثر آ رہا تھا. اور یہ معمول کی بات ہے، پنجاب پولیس ہو، موٹر وے پولیس ہو، یہ ساروں کا رویہ اس طرح. کیا اس کی تبدیلی کے لیے صرف نعرے لگائے جاتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس رویے کی تبدیلی بھائی اس وقت ہو سکتی ہے. میں تلخ بات کرنے لگا ہوں، اب یہ شاید آپ کو بھی ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جائے. صحیح بھائی جان جس دن آئی جی پنجاب کو، آئی جی سندھ کو، آئی جی کے پی صحیح یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ان کی ہڈیوں سے ان کا گوشت ہٹے گا، صحیح ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہوں گی، صحیح یہ ڈھانچے بن کے مٹی کے نیچے پڑے ہوں گے، یہ کرسی، یہ منصب، یہ فورس، یہ طاقت، یہ پہرے دار وہاں پر ان کی معاونت کے لیے نہیں آئیں گے. بالکل ایسے ہی سب کے ساتھ ایسا ہونا ہے. کیڑے نوچ نوچ کے کھائیں گے اور ان سے یہ جواب لیا جائے گا. اس وقت واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. ان سے یہ جواب لیا جائے گا کہ آپ نے رشوت ستانی، حرام خوری کے رویوں کو کیوں روکنے کے لیے آگے دیوار نہیں بنے ہیں. صحیح بالکل کیوں؟ درست بات ہے. میں ایسے کئی آئی جیز کو جانتا ہوں. میں نے آئی جی کے ڈیزگنیشن کی بات اس لیے کی ہے کہ یہ پولیس کا سب سے بڑا منصب ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کتنے آئی جیز کو جانتے ہیں جو کل منصب پہ تھے، آج ان کو حوالہ دینا پڑتا ہے کہ سر میں وہ فلاں دور میں آئی جی رہا ہوں. بالکل ایسے ہی بہت سے آئی جی بیچارے ان کے بچے حوالے دے رہے ہوتے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے. انکل ہمارے ابو آئی جی ہوا کرتے تھے، وہ بھائی سب سے بڑی کمانڈنگ پوسٹ ہے. بالکل ایسے ہی. سو آج موجود اور کل آنے والے لوگوں کو اگر اس چیز کا ادراک ہو جائے گا کہ کل یہ جوتے ایک پولیس کا سب انسپیکٹر ان کی اولاد کے منہ پہ بھی مار سکتا ہے، تو آج یہ جوتے لگنے بند ہو جائیں گے. ہم نے ریٹائرڈ پولیس افسران کو گرے باندھ سے کانسٹیبل صاحبان کی جانب سے کھینچتے ہوئے دیکھا ہے میاں صاحب. کل کے افسر آج سپاہی کے ہاتھ میں ان کا گریبان، تسرے جوتی. اور دیکھا ہے یہ تو پرانی روایت ہے، ریت چلتی آ رہی ہے بہت سے ایسے افسران کو. یہ اگر انہیں ادراک ہو جائے گا تو اپنا آج ٹھیک کر لیں گے، کل انشاءاللہ خود ہی روشن ہوگا. نہیں تو آج عام آدمی نے جوتے کھائے ہیں، کل خاص کو بھی پڑیں گے. سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، لتلو لتری ہر کسی کو ہونا پڑے گا. میاں صاحب بہت شکریہ، آپ کا وقت لیا کیونکہ آپ فیملی کے ساتھ ہیں، راستے میں ہیں. سلامت رہیں، خوش رہیں، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا کہ کس طرح ہماری پنجاب پولیس کا ایک جو کلچر ہے اسے تبدیل کرنے کے لیے بے شمار نعرے تو لگائے جاتے ہیں لیکن عملی طور پر اس پر کچھ نہیں کیا جاتا. بہت سے پولیس کے کاموں کو ہم سہراتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. ایسے درندہ صفت ملزمان جو معاشرے میں ناسور بنے ہوتے ہیں اور پولیس جب ان پر ایکشن لیتی ہے ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، پولیس کا مثبت چہرہ بھی دکھاتے ہیں. لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم نے پولیس کا مکروہ چہرہ بھی دکھانا ہے. کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو پورے محکمے کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہیں. ان کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے تمام لوگ عبرت پکڑیں. جس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ملزمان کو ایسی سزا دی جائے کہ اس سے مزید ملزمان، درندہ صفت ملزمان عبرت پکڑیں، تو کیوں نہیں آپ اپنے ملازمین کو اس طرح کی سزائیں دے سکتے. یہاں پر ڈی پی او سیالکوٹ کی بات کروں گا. صرف اگر کوئی بھی پولیس افسر اس حوالے سے کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہ صرف ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد ہیں، جنہوں نے اپنے پولیس افسران کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے انکوائریاں کروائیں، رپورٹ کروائیں، اور وہ پھر کرائم میں
جرائم کی وارداتوں میں، منشیات فروشی جیسے معاملات میں ملوث دکھائی دیے تو انہیں نوکری سے برخاست کر دیا۔ ایک اور ڈی پی او کی بات کریں گے یہاں پر، ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، جن کو پتہ لگا کہ ان کے ایک سب انسپیکٹر نے ایک زیادتی کے کیس میں ملزم کے ساتھ ساز باز کی ہے۔ انہوں نے پہلے اسے سب انسپیکٹر بنایا، پھر سب انسپیکٹر سے اے ایس آئی بنایا، سب انسپیکٹر تو تھا، اے ایس آئی بنایا، اے ایس آئی سے کانسٹیبل بنایا، اور کانسٹیبل بنا کر اسے ڈسمس کر دیا۔ اب وہ اگر بحال بھی ہوتا ہے تو وہ کانسٹیبل سے بحال ہوگا، مطلب اس کو ایسی بھیانک سزا دی گئی کہ جس سے دیکھنے کے بعد محکمے کے دیگر افسران جو ہیں وہ عبرت پکڑیں گے کہ ایسی کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو ایسے ہی اگر پنجاب پولیس کے سربراہ کریں، یہ موٹر وے پولیس کی جانب سے ایک کارنامہ سامنے آیا جس میں ایک شخص جو ہے داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی اور سر پہ منہ پہ ایک نوجوان کے جوتیاں مار رہا ہے۔ کل ہم نے سے ویڈیو کا ذکر کیا کہ ایک نوجوان روتے ہوئے آنسو بہا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ انکل انہیں میں نے مارے ہے، اور وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ اب اس کی پرورش کس طرح کی ہونی ہے؟ ساری زندگی اس نے اداروں سے نفرت کرنی ہے، اس سے کسی نے بھی بہکا بھی لینا ہے۔ اگر اسے کسی جرائم پیشہ افراد بھی بہکا سکتے ہیں، دہشت گرد تنظیمیں بھی اسے بہکا سکتی ہیں، تو خوددارہ ہوش کے ناخن لیں، اپنوں پر رحم کریں، اپنی عوام کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اگر یہی آپ کا رویہ رہے گا تو بڑے ہی بھیانک نتائج آپ کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت سے ایس ایس پی صاحبان، ڈی آئی جی صاحبان جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، انہیں کانسٹیبلوں نے انہیں گلے سے پکڑا ہے، ان کے گھروں میں راتوں کو داخل ہو کر انہیں کمروں سے باہر نکالا ہے، جو اپنے منصب پر بیٹھ کے سب کچھ بآسانی کرواتے تھے، تو ایک ٹائم ان کا بھی آیا۔ اگر یہی روایت آپ ڈال کے جائیں گے تو آپ کا بھی اس سے مختلف جو ہے وہ انجام نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے لیے بھی سوچیں، اپنے لوگوں کے لیے بھی سوچیں، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بھی سوچیں کہ ساری زندگی آپ کے خاندان کی عزت ہوتی رہے۔ تو وہ عزت کس طرح سے ممکن ہے جب آپ کروانے کے لیے کوئی اقدامات کریں گے؟ صرف منصب سنبھالنا اور یہاں سے چلے جانا، بے شمار لوگ آتے ہیں، بے شمار لوگ چلے جاتے ہیں اور لوگ ان کے نام بھی یاد نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا عوام کو بھی چاہیے کہ وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرے، اور لیکن پولیس کا رویہ جو ہے وہ اس حد تک خراب دکھائی دے رہا ہے کہ ہر دوسرا شہری اس سے پریشان ہے، اس سے نالاں دکھائی دیتا ہے، اس سے بچتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد الگ بات ہے، عام شہری جو غریب غربا ہیں وہ بھی پولیس کے ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ آج تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں، جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی، میاں عمران ارشد کی زبانی آپ کو سارا واقعہ سنوایا کہ ہوا کیا اور اس لڑکے کا کیا قصور تھا۔ اس کی معطلی تو کر دی گئی ہے عارضی طور پر، پھر اس سے بعد میں پھر بحال کر دیا جائے گا، پھر وہ کسی کے سر پر جوتیاں مارے گا، پھر اسی طرح ہوتا رہے گا۔ کیا ایکشن لینے کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، آپ عوام ہیں، فیصلہ کریں اور اس رویے کو تبدیل کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ محکمے اپنے رویوں کو، اپنی حرکتوں کو تبدیل کریں گے تبھی معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔